اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں رب العزت کی ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، جس کی تمام جہانوں میں بادشاہت ہے، جو ہر چیز کا حقیقی مالک ہے۔ میں ہوں حکیم عامر شہزاد ڈسکا سے آپ کی خدمت میں حکمہ قدیم کا مال جاتی رجحان، ان کی گہری فکر، امراض کے دفع کے لیے حفظان صحت پر ان کا فلسفہ، ان کے مال جاتی واقعات اور ان کے اقوال عرض کرتا ہوں، اور صاحبان کمال کے سینے کے راز میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جو کہ اسرار مخفیہ میں سے ہے اور عجائب طب سے ہے، اور علم العقاقیر جڑی بوٹیوں کی صحیح شکل و صورت، ان کے نام، ان کے فائدے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ جتنے بھی میرے دوست احباب میرے یوٹیوب چینل حکیم عامر شہزاد ڈسکا پر نئے ہیں، وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں۔ ناظرین کرام، یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک نباتات کی بڑی اہم قسم سے میں آپ کا تعارف کرانے جا رہا ہوں، جس کو سمندر سرخ کہتے ہیں۔ پاک و ہند کی مشہور نباتات ہے اور یہ قدیم ترین نباتات ہے۔ بڑے قدیم دور میں اس کا ذکر ملتا ہے اور اتباع کرام اس کو امراض کے دفع کے لیے استعمال کراتے آئے ہیں۔ اس کے جو تخم ہیں بطور دوا استعمال ہوتے ہیں اور عام دوا فروشوں سے ملتے ہیں، جس کو ہم خرید کر مغلظ اور مرکب نسخہ میں استعمال کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس کو پہلے میں مختصر سا اس کا تعارف کرا لوں، پھر اس کے مختصر سے میں خواص آپ کی خدمت پر کروں گا، اور اس کے جو درجہ جات ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ سندھی میں اس کو کنٹرو، ہندی اور سنسکرت میں اس کو سمدر پات اور مذکورہ نام لاطینی ہے۔ سیاہ رنگ کے تخم ہیں جو رائی کے دانوں سے ذرا چھوٹے ہوتے ہیں، ان میں سیاہ رنگ کے تخم نکلتے ہیں، رائی کے دانوں سے ذرا چھوٹے ہوتے ہیں۔ مزاج میں یہ سرد و خشک درجہ دوم، اس کو تمام اتباع قدیم مانتے ہیں۔ ناظرین، یہ درجے کی نظرہ مفہوم آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں میرے ساتھ، طالب علم بھی اور دوسرے بھی، کہ درجہ جو ہوتا ہے یہ اتباع قدیم نے ایک قانون جو ہے وہ اس کی وضاحت کی ہے، یعنی بعض نباتات جو ہیں ان کو وہ درجہ ایک میں ہوتی ہیں، گرم و خشک، آپ یوں خیال کریں۔ بعض نباتات ایسی ہیں جو درجہ دو میں ہوتی ہیں، گرم خشک۔ بعض نباتات ایسی ہیں کہ جو درجہ سوم میں ہوتی ہیں، گرم و خشک۔ بعض نباتات ایسی ہیں جو درجہ چہارم میں ہوتی ہیں، گرم و خشک۔ ہوتا یہ ہے کہ ناظرین جو پہلے درجے میں ہوگی وہ گرم خشک ہلکی ہوگی، یعنی گرمی و خشکی اس میں جو ہے وہ تھوڑی ہوگی۔ جب اس کے بعد درجہ آئے گا یعنی درجہ دوم آئے گا تو یہ اپنی گرمی و خشکی میں طاقت میں تیز ہوگی۔ جب پھر اس میں درجہ سوم آئے گا تو پھر یہ اس کی طاقت گرمی خشکی اور بڑھ جائے گی۔ پھر جب درجہ چہارم آئے گا تو یہ اپنی طاقت میں گرمی و خشکی میں اور بڑھ جائے گی۔ یہ درجوں کا مفہوم ہے جو اتباع کرام نے قدیم دور میں جس کی وضاحت کی ہے۔ تو ناظرین کرام، مسکن اور مغلظ منی ہے، پیشاب کی سوزش کو تسکین دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ مغلظ منی ہونے کی وجہ سے اس کو زیادہ تر جریان رکھتے ہیں، منی اور صورت انزال کے لیے تنہا یا دیگر ادویات کے ہمراہ صفو بنا کر استعمال کرتے ہیں، اور اس کی معجونات بھی کھلاتے ہیں۔ نفع خاص اس کا مغلظ منی اور جو ہے وہ پیشاب کی سوزش کو دور کرنے کے لیے ایک لاجواب چیز ہے۔ اس کے سوال سے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر بھی منی کا جو ہے وہ چند خراکوں سے رک جاتا ہے۔ اتنی لاجواب چیز ہے جو رب العزت کے زمین پر بکھیرے ہوئے خزانے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ تمام سمندر سرخ ہے۔ یہ زمین پر رب العزت کے بکھیرے ہوئے خزانے ہیں، لیکن ہمارے پاس ان کی چابی نہیں ہے، ہمارے پاس ان کا علم نہیں ہے۔ ہم یوں ہی ان کو نکما اور گھاس بوس سمجھ کر یوں ہی نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن یہ ہماری ایک کھلی جہالت ہے۔ یہ تمام جو نباتات کی اقسام ہیں ان کو رب العزت نے جو پیدا فرمایا ہے تو اپنی شان کے مطابق پیدا فرمایا ہے۔
किसी में उसने कमी नहीं छोड़ी। हम कमी ख्याल करेंगे तो ये हमारी खुली जहालत है। नाज़िर-ए-किराम, इनके खाल डाल, इनके रंग रूप, ये तमाम निबात आप देख रहे हैं, ये आप देखें, ये जल धनिया है, इसमें और इसमें कितना फर्क है। और ये एक और निबातात की किस्म है, ये देखें इसमें कितना फर्क है। तो ये, और मैं आपको दिखा दूं, ये मैना बूटी है, इसमें इसमें देखें कितना फर्क है। तो नाज़िर-ए-किराम, ये देखें, ये निबातात की इकसाम है, इनमें और इनमें कितना फर्क है। जिस तरह इनमें इनके खाल डाल रंग रूप एक दूसरे बिल्कुल मुख्तलिफ है, इस तरह इनके फाल व खवास भी एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। लेकिन हमारे पास इल्म नहीं है, हम इनको जानते नहीं, पहचानते नहीं। हमारी कदीम सकाफत के साथ ये जुड़ी हुई थी, आज हम इनके अफ़ाल व खवास क्या, इनके नाम तक भूल गए हैं और बुरी तरह हमारी सेहतें मुतासर हुई हैं इस दौर में। तो नाज़िर-ए-किराम, अल्लाह ताला हम इन निबातात को समझने की तौफीक अता फरमाए। तो ये रब्बुल इज़्ज़त के ज़मीन पर बखेरे हुए खजाने हैं, लेकिन हमारे पास इल्म नहीं है। तो समंदर सो के अफ़ाल व खवास में आपको बता रहा था, एक लाजवाब निबातात की किस्म है समंदर सोख जो है, और इसको कदीम दौर से जाना जाता है, पहचाना जाता है, और पाको हिंद की मशहूर निबातात में इसका शुमार होता है, और कदीम तरीन निबातात होने का इसको शरफ हासिल है। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब मेरी वीडियो को पजीराई देते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।